बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र अली अलकरीम पब्लिक स्कूल शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो है ना अफ़साना निगार हाजरा मसरूर के बारे में पढ़ेंगे। हाजरा मसरूर 1929 को पैदा हुई थी और 2012 को वफ़ात पाई थी। तो उर्दू अदब में बतौर जो है ना अफ़साना निगार जानी जाती है। उर्दू अदब में बतौर अफ़साना निगार जानी जाती है। और जिस जगह जो है ना पैदा हुई थी उसको कहा जाता है ये लखनऊ है। अमूमन हम पेपर में देखते हैं सवाल होता है जो मारूदी सेक्शन ए में, उसमें लिखा हुआ होता है हाजरा मसरूर डैश में पैदा हुई। मैं ग़ालिबन दो तीन बोर्ड के पेपर में देख चुका हूँ। तो जगह पैदाइश कौन सी जगह है? लखनऊ है। और उसकी शाहकार मजमूई है अंधेरी उजाली और उम्मती मरहूम। अब किताब की तरफ जो है ना चाहते हैं कि मुअल्लिफ उनके बारे में जो है ना क्या राय रखते हैं। बरसग़ीर की तक़सीम से पहले उर्दू अफ़साने की दुनिया में दो बहनें मुतारिफ़ हुई। यहाँ पे लफ्ज़ है दो बहनें, इसको हम नाम देंगे ये बतौर मुरक्कब अददी के इस्तेमाल हुआ है। मुरक्कब अददी की तारीफ़ हम मुख्तसर सी करते हैं। वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने मुरक्कब अददी कहलाते हैं। मैं अगर उसका छोटा सा फार्मूला लिख लूँ, अदद प्लस मादूद, इसके अंदर इस फार्मूले के अंदर मुरक्कब अददी की जो है ना तारीफ़ भी मुज़मर है, तारीफ़ भी जो है ना मौजूद है। मसलन अदद और मादूद से मुराद होगी कि वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने। अगर मैं सिर्फ दो लफ्ज़ लिख लूँ अदद प्लस मादूद, तो मुराद होगी कि ये ऐसा मुरक्कब है जो अदद और मादूद से मिलकर बनता है। तो मिसाल हमारे साथ इसमें से तारीफ़ी नोट में से दो बहनें, अगर इसकी जगह दो किताबें हो, 40 लड़के हो, 40 दरवाज़े हो, तो इसको भी हम नाम देंगे ये हमारे साथ बतौर मुरक्कब अददी की इस्तेमाल हुआ है। पहला लफ्ज़ है बरसग़ीर की तक़सीम। देखो हाँ, बरसग़ीर की तक़सीम। तो बरसग़ीर की तक़सीम अगर इस लफ्ज़ को मैं ग्रामर के लिहाज से देख लूँ तो ये भी हमारे साथ मुरक्कब बनता है, क्योंकि हम मुरक्कब की तारीफ़ करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज की मजमूई को मुरक्कब कहा जाता है। ये हमारे साथ हो जाएगी मुरक्कब इज़ाफ़ी। फिर तारीफ़ से हट कर बात कर लूँ, तारीफ़ से हट कर बात कर लूँ तो जब दो इस्म के दरमियान का की मौजूद हो, का की मौजूद हो, तो इसको हम नाम देंगे हमारे साथ बतौर मुरक्कब इज़ाफ़ी। और इसका फार्मूला हो जाएगा मज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैह। इस तरह जिस तरह इसमें तारीफ़ मौजूद है इसके अंदर भी तारीफ़ मौजूद है। हम कहते हैं वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। बरसग़ीर की तक़सीम से पहले उर्दू अफ़साने की दुनिया में जो है ना दो बहनें मुतारिफ़ हुई थी, खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर। अब दो बहनें कौन थी? एक था खदीजा मस्तूर और दूसरी थी जो है ना हाजरा मसरूर। ये बरसग़ीर की तक़सीम से पहले उर्दू अफ़साने की दुनिया में जो है ना मुतारिफ़ होने वाली दो बहनें थी। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जलसों में इनके अफ़सानों ने सबको चौंका दिया। चौंका देना से मुराद है हैरान करना। जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जलसे थे, इनके जलसों ने इन जलसों में जो है ना इनके अफ़सानों ने सबको हैरान कर दिया। जब इनके अफ़साने जो है ना उनको सुनने को मिले, उनको देखने को मिले, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना हैरान होने लगे। इनमें हाजरा मसरूर उर्दू अफ़साने का एक मोतबर नाम ठहरा। मोतबर से मुराद है इज़्ज़तदार को कहा जाता है। तो कहते हैं फला शख्स जो है ना मोतबर ख़ानदान से ताल्लुक़ है। मोतबर ख़ानदान से मुराद ये है कि उनका ताल्लुक़ जो है ना एक बाइज़्ज़त ख़ानदान से है, एक इज़्ज़तदार जो है ना ख़ानदान से है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोतबर का मतलब हो जाएगा इज़्ज़तदार, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं बाइज़्ज़त। ऐसा घराना जो बाइज़्ज़त हो, ख़ानदान हम घराने को कहते हैं। हाँ, इनमें सबसे जो है ना बड़ा नाम, अब चूँकि वहाँ पे लफ्ज़ है इज़्ज़तदार, लेकिन वो दूसरी मजाजी मानी में इस्तेमाल क्योंकि सबसे बड़ा नाम जो है ना हाजरा मसरूर ठहरा। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। शुरू में मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पे कि इनकी जगह पैदाइश कौन सी जगह है? लखनऊ में। अमूमन MCQs भी होता है। अगर आपके पास किताब है तो जहाँ पे जुमले में लखनऊ का लफ्ज़ मौजूद है इसको
انڈر لائن کر لے، آپ کا MCQs ہو جائے گا۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہم اس کی معنی کریں گے، مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر تھی، کم عمر ہی تھی کہ ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے والد انتقال کر گئے۔ کیونکہ مومن کے لیے جو ہے نا مر جانا نہیں ہے، مومن کے لیے جو ہے نا انتقال ہونا ہے۔ مراد ہے دنیا میں آئے، دنیا سے جو ہے نا زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور پھر زمین سے پیٹ سے نکل کر جو ہے نا قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ تو اس لیے مومن کے لیے مر جانا نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے جو ہے نا کیا ہے، انتقال ہونا ہے۔ کیونکہ ایک جگہ آتا ہے، وہاں کچھ وقت گزارتا ہے، پھر آ کے جو ہے نا دنیا میں کچھ وقت گزارتا ہے، پھر قبر میں چلا کچھ وقت گزارے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس لیے اس روح سے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے کیا ہے، انتقال ہونا ہے۔ ہاں، چھوٹی ہی عمر تھی کہ ان کے والد جو ہے نا انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا۔ والد کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کا پورا خاندان جو ہے نا مالی مشکلات کا شکار۔ ظاہر ہے ہم زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کمانے والا ہوتا ہے، جب کمانے والا جو ہے نا چلا جائے تو پھر وہی خاندان جو ہے نا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ کس کا مالی مشکلات کا شکار رہے گا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا۔ رہائش پذیر سے مراد ہے رہائش اختیار کرنا، یا رہ جانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب پاکستان جو ہے نا بننے لگا، پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان، کس خاندان کی بات ہو رہی ہے؟ حاجرہ مسرور کی خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ حاجرہ مسرور کا خاندان قیام پاکستان کے بعد پاکستان آنے لگا اور لاہور میں رہائش پذیر ہوئی۔ اس میں بھی ایک لفظ موجود ہے لاہور، کہ جب پاکستان بننے لگا اور حاجرہ مسرور کا خاندان جو ہے نا پاکستان آنے لگا تو کس شہر میں رہائش پذیر ہونے لگا؟ ہوتا لاہور۔ یہ بھی ایک MCQs ہو سکتا ہے۔ کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے حاجرہ کی ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ پروان چڑھانے سے مراد ہے مزید تقویت دینا۔ ہم کہتے ہیں صلاحیت مزید جو ہے نا بڑھانا، یا کسی چیز کو جو ہے نا مزید بڑھانا۔ کم عمری میں حاجرہ نے جو ہے نا جن مشکلات کو دیکھا تھا، جن مشکلات کو برداشت کیا تھا، جن مشکلات سے نبرت آزما تھی، ان کی وجہ سے ان کی ادبی صلاحیتی اور بھی ابھر کر آنے لگی، ان کی ادبی صلاحیتی اور بھی جو ہے نا بڑھنے لگی، ان کی ادبی صلاحیت میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ اندھیرے اجالے اور امت مرحوم ایسی شاہکار مجموعے ہیں جو اپنی موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول ہیں۔ مقبول کہا جاتا ہے مشہور کو۔ موضوعات، موضوع کی جمع عنوان کو کہا جاتا ہے۔ شاہکار ہم کہتے ہیں بہترین مجموعے کو، ایسے مجموعہ جو نہ بھولنے والا ہو۔ عموماً شعراء اور مصنفین بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن بعض ان کی تصانیف ایسی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ شہرت مل جائے۔ تمام کتابوں کو یا ان کی تمام جو ہے نا غزلوں کو، شاعر کی تمام غزلوں کو یا شاعر کی تمام نظموں کو جو ہے نا ایسی شہرت نہیں ملتی، بلکہ اس میں کچھ ایسی ہوتی ہے، کچھ اس میں سے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہے، کچھ ڈرامہ ایسا ہوتا ہے، کوئی غزل ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا شہرت مل جاتی ہے۔ ایسے کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ شاہکار۔ شاہکار کی معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بہترین نمونہ۔ یومنٹ تک بھی بلک تازہ کم اچھی اندھیرے اجالے شروع اندھیرے اجالے اور امت مرحوم ان کی ایسی بہترین تصانیف ہے، ایسی بہترین مجموعے میں شمار ہوتا ہے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے عنوان کے لحاظ سے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ حاجرہ کے افسانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہے۔ مقدر سے مراد ہے قسمت، یا پہ ہے مشرقی لڑکیاں۔ ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ مشرقی جو ہے نا عورتیں، اور عموماً جب ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنی وراثت میں بھی جو ہے نا حصہ نہیں دیا جاتا۔
پھر بھی یہ خاموشی سی جو ہے نا زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو ہاجرہ کے افسانوں میں جو ہے نا وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرق میں رہنے والی عورتوں کی قسمت ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے سے ہاجرہ نے ایسی جذبات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ قلم بند کرنا سے مراد ہے تحریر کرنا، لکھ لینا۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہاجرہ مسرور نے ایسی جذبات کو جو ہے نا بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، تحریر میں لایا ہے۔ ہاجرہ ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر تھی۔ جس تحریک سے جو ہے نا متاثر تھی اس تحریک کا نام تھا ترقی پسند تحریک۔ اس لیے ان کے افسانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبر و استحصال کے خلاف بغاوت بھی۔ اس لیے ان کے افسانوں میں جو ہے نا انسان دوستی کی مثالی بھی ملتی ہے اور جو ظلم و ستم ہے ان کے خلاف جو ہے نا ایک بغاوت بھی نظر آتا ہے۔ لفظ ہے جبر و استحصال۔ اس کو کہا جاتا ہے، یہ بطور مرکبی عطفی کے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم فارمولہ کے وہ مرکب جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنی مرکبی عطفی کہلاتا ہے۔ ہاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھی اور ان سے نبرت ازما بھی رہی تھی۔ نبرت ازما سے مراد ہے مقابلہ کر رہی تھی، لہٰذا ان کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہے۔ ہاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے باخبر تھی، یا ہاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے خبردار تھی اور ان کا مقابلہ بھی جو ہے نا کر رہی تھی۔ مقابلہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت چھوٹی تھی، کم عمر تھی، کہ ان کی والد جو ہے نا وفات پا گئے تھے۔ والد کی وفات پا جانے کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بہت سی مالی مشکلات کا جو ہے نا سامنا کرنا رہا، اس لیے یہ عام لوگوں کے جو ہے نا مسائل سے آگاہ بھی تھی اور ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ لہٰذا ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانے جو ہیں نا انسان دوستی کی ایک بہترین مثال ہے۔ تصانی بھی ہے اندھیرے اجالی، ہائے اللہ امت مرحوم چرکے، چھپی چوری تیسری منزل، او لوگ اور چاند کی دوسری طرف۔ والسلام۔